بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ابو نعیم نے معمر ابن سلیمان سے، وہ اپنے والد گرامی حضرت سلیمان سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں ان جبریل اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑا، فَأَجْلَسَهُ عَلَى بِسَاطٍ، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک قالین پر، ایک چٹائی پر بچھایا، کَهَيْئَةِ الدُّرْنُوكِ فِيهِ اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور وہ چٹائی ایسی تھی جس طریقے سے قالین ہوتی ہے، ایسی قالین پر، ایسی چٹائی پر حضور علیہ السلام کو بٹھایا جس میں موتی اور یاقوت لگے ہوئے تھے۔ فقال له جبریل، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ جو سورہ علق کی ابتدائی آیات ہیں، جبریل امین نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے پیارے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، آپ یہ آیات بینات پڑھیے۔ ایک روایت میں ملتا ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے آگے سے جواب دیا، ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اور جس وقت جبریل امین نے یہ کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن مجید کی ابتدائی نزول کی کیفیت ہے۔ جب خالق کائنات نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اس وقت یہ پہلی وحی تھی، تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل فرمائی، اور یہ وحی نازل ہونے کے بعد پھر جبریل امین نے عرض کی، ثم قال لا تخف یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوف نہ کیجئے، خوف زدہ نہ ہوں، فَإِنَّكَ رسول اللہ، بے شک اللہ نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، آپ اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں۔ فَأَقْبَلَ رَاجِعًا، اب حضور علیہ السلام پر جس وقت وحی نازل ہوئی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واپس پلٹ رہے تھے، فجعل لا یمر بشجرۃ ولا حجر الا وهو ساجد، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جس درخت یا جس پتھر کے پاس سے گزر ہوتا، وہ سارے مصطفیٰ کریم کو سجدہ کر رہے تھے، وہ درخت بھی سجدہ کر رہے تھے، وہ پتھر بھی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کر رہے تھے، اور ساتھ جو جملہ وہ درخت اور پتھر کہہ رہے تھے وہ یہ تھا، السلام علیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جس وقت پتھروں نے، درختوں نے سلام پڑھا تو کیا ہوا، فَاطْمَأَنَّتْ نَفْسُهُ وَعَرَفَ كَرَامَةَ اللَّهِ إِيَّاهُ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اطمینان مل گیا۔ اگر پتھر اور درخت اپنے نبی پر درود و سلام پڑھیں، آقا علیہ السلام کو اطمینان ملتا ہے، اور مصطفیٰ کا غلام اگر دل میں ایمان کی حرارت لے کے اپنے نبی پر سلام بھیجے تو پھر اپنے نبی کو کتنی راحت پہنچے گی۔ وہ درختوں نے، ان پتھروں نے سلام بھیجا تو آقا علیہ السلام کے نفس کو، آپ کی طبیعت کو اطمینان آ گیا، قرار مل گیا،
اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کی طرف سے عزت و کرامت جو ملی تھی اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہچان لیا کہ اللہ نے مجھے منصب نبوت و رسالت عطا فرمایا ہے، اور اس کی نشاندہی کے لیے اللہ رب العزت نے پتھروں سے بھی اور درختوں سے بھی اقرار کرایا ہے۔ اس کی تصدیق میں ایک اور روایت بھی ہے جس کو امام دارمی اور امام ترمذی نے نقل کیا، اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حدیث حسن کہا ہے، اور مستدرک للحاکم کے اندر امام حاکم نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے۔ اس کے علاوہ طبرانی نے اور بہقی نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور جن سے روایت کی گئی وہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کننا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ تھا، فرماتے ہیں ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مکہ کے بعض نواح کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ فخرج فی بعض نواحیہا، بعض نواحی علاقوں کے اندر ارد گرد کا جو علاقہ تھا، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس علاقے کے اندر تشریف لے گئے۔ فما استقبلہ شجر ولا مدر ولا جبل، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ الکریم فرماتے ہیں جس راستے سے ہمارا گزر ہوتا، آگے آگے نبیوں کے سردار ہیں، پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں، جس راستے سے جاتے اور راستے میں جہاں کہیں بھی جو پتھر آتا، جو درخت آتا، جو پہاڑ آتا، الا قال لہو السلام علیک یا رسول اللہ، ہر پتھر بھی، ہر درخت بھی اور پہاڑ بھی کہہ رہے تھے اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو۔ اس لیے ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔ جب درخت بھی درود و سلام پیش کر رہے ہوں، پتھر بھی درود و سلام پیش کر رہے ہوں، پہاڑ بھی درود و سلام پیش کر رہے ہوں، تو وہ اہل ایمان کیوں نہ درود و سلام پیش کریں جنہیں خالق کائنات خود فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ، اپنے نبی پر درود بھیجو، وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اسی لیے حضور بڑے لالا جی سرکار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ نے فرمایا تھا درود نبی ہے خدا کا وظیفہ، عبادت کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور حضور نصیر الدین نصیر گیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں چھڑ جائے جس گھڑی شہ کونوں مکان کی بات، پڑھیے درود چھوڑیے سود و زیاں کی بات۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کثرت کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔